السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے جی وہ آلو کی کاشت کے بارے میں ہے کہ آلو کی کاشت کب شروع ہوتی ہے، بیج کون سا پنجاب میں آلو کے لیے کون سا بیج جو ہے وہ بہترین ہے، یعنی کہ بہتر ہے، کن علاقوں میں کون سا بہتر ہے، زمین کی تیاری کیسے کی جانی چاہیے، کھادوں کا استعمال جس میں فاسفورسی کھادیں ہیں، پوٹاش وغیرہ ہے، ہیومک ایسڈ جو اس کے ساتھ چھٹا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، نائٹروجنی کھادوں کا استعمال، سلفر کا استعمال، زنک وغیرہ، پوٹاش کا استعمال، سپرے کون سے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ مکمل بجائی سے لے کے آلو کی تیاری تک جو بھی مکمل ایک معلومات ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائے گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اپنا جو ہے وہ کانٹیکٹ واٹس ایپ نمبر اپنا مینشن کر دوں گا، وہاں پہ آپ کوئی بھی سوال میرے واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اگر کوئی بات ٹھیک نہ ہو تو وہ آپ تردید بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بتائیے گا ضرور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو شروع کرتے ہیں کہ آلو کی بجائی کا وقت جو ہمارے پنجاب خانے وال ایریا میں وہ کب شروع ہوتا ہے۔ وہ تقریباً 10 اکتوبر سے ہمارے جو ہے ایریا میں آلو کی کاشت کا جو ہے وہ سیزن شروع ہو جاتا ہے، جو کہ 15 نومبر تک جاری رہتا ہے۔ 15 نومبر تک یعنی کہ لیٹ کاشت ہوتی ہے، 15 نومبر تک جاری رہتا ہے۔ جو ہے اس میں بیج کا استعمال آ جاتا ہے کہ بیج آپ نے کون سا ایریے میں کون سا استعمال کرنا ہے۔ تو وہ جو ہمارے ایریا میں جو خانے وال میں زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، خانے وال میاں چنوں میں جو بھی بیج استعمال کیا جاتا ہے اس میں LR ہے، ریڈ ایپل ہے جسے البیلا بھی کہتے ہیں، اس کے بعد کروڈا ہے، آسٹریکس ہے، کوئی 4-5 ورائٹیاں ہیں جو ہمارے پنجاب میں زیادہ تر کاشت کی جاتی ہیں۔ تو سب کی جو پیداوار ہے وہ آپ کی مینجمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کون سی ورائٹی سے کتنی پیداوار لینی ہے، بری کوئی بھی نہیں ہے، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، زمین کی تیاری۔ ہمارے جو زمین کی تیاری ہے آلو کی کاشت کے لیے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کی جاتی ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو زمین یعنی کہ پانی لگانے کے بعد روٹر چلایا جاتا ہے، اس کے بعد 2 بار ہل چلائے جاتے ہیں، پھر زمین پہ روٹر چلایا جاتا ہے، یعنی کہ جو ڈلی وغیرہ ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ دوسری بار روٹر چلانے کے بعد 2-3 بار ہل چلائے جاتے ہیں، جس سے زمین بالکل بربری ہو جاتی ہے اور مکمل طور پہ آلو کی کاشت کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو آگے ہے جی اس کا آلو کی کاشت کے لیے کھادوں کا استعمال، کون سی کھادیں کس وقت استعمال کی جانی چاہیے۔ ہمارے جو ہے آلو کی کاشت میں جو ہے DAP یعنی کہ فاسفورسی اور پوٹاش کی کھاد جو ہے وہ زمین کی تیاری کے وقت زمین میں چھٹا کر دی جاتی ہیں۔ تو یعنی کہ جب زمین تیار کی جاتی ہے کھالیاں نکالنے سے پہلے پوری جو کھاد ہوتی ہے وہ زمین میں چھٹا کر دی جاتی ہے۔ تو میں جو ہوں اکثر کاشتکار جو ہیں وہ صرف DAP یعنی کہ چھٹا کرتے ہیں، میں جو ہوں وہ فاسفورس کے ساتھ پوٹاش اور ہیومک ایسڈ جو ہے دانے دار اس کا لازمی چھٹا کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو DAP ہوتی ہے ایک سردی کا موسم ہوتا ہے، ویسے بھی یہ زمین میں بہت زیادہ باؤنڈ ہو جاتی ہے۔ ہیومک ایسڈ جو دانے دار ہے وہ آپ کی زمین میں جو ہے آپ کی DAP کھاد کو جذب نہیں ہونے دیتا، جس سے آپ کی آلو کی فصل کو مکمل جو ہے آپ کی فاسفورسی کھادیں مل جاتی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں جی، اس کی جرمینیشن کب شروع ہوتی ہے اور اس پہ جو ہے ویڈیسائڈ سپرے کون سا کیا جاتا ہے، جڑی بوٹیوں کے لیے، جڑی بوٹی کی روک تھام کے لیے کون سا سپرے کیا جاتا ہے۔ تو تقریباً یہ آلو کی جو ہے جرمینیشن 13 سے 14 دن بعد زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ سپرے جو ہے ہم کرتے ہیں وہ پیراکاٹ ہے اور پینڈی مینتھالین ہے، 500 ml پینڈی اور 1 لیٹر جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں پیراکاٹ، اگر ویڈیسائڈ یعنی کہ نکلی ہوں اس کی تلفی کے لیے۔
ادروائز اگر نہیں نکلی تو آپ اکیلی پینڈی بھی سپرے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ نائٹروجنی کھادوں کا استعمال جو ہے، ہم نائٹروجنی کھادوں کا استعمال کب شروع کیا جانا چاہیے؟ نائٹروجنی کھادوں کا استعمال ہم 14 سے 15 دن میں جب اس کی جرمینیشن شروع ہوتی ہے تو ہم تقریباً آدھی بوری یوریا فی ایکڑ ہم اس کی جرمینیشن کے وقت ڈال دیتے ہیں، اور تقریباً 20 سے 22 دن بعد ہم دوسری جو کھاد ہوتی ہے، فاسفورسی کھاد ہوتی ہے، 1 بیگ یوریا، اس کے ساتھ تقریباً 5 سے 6 لیٹر جو ہے زنک استعمال کرتے ہیں فی ایکڑ، 5 سے 6 لیٹر زنک، اور 1 بیگ جو ہوتا ہے وہ یوریا استعمال کرتے ہیں۔ جو آگے تیسری کھاد نائٹروجنی کھاد استعمال کرتے ہیں وہ ہماری یہاں تو 1 بیگ یوریا ہوتی ہے، اور اکثر کاشتکار جنہوں نے فاسفورسی کھادیں کم دی ہوتی ہیں وہ 2 بیگ فی ایکڑ نائٹروفاس استعمال کرتے ہیں، جس سے آلو کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی جو ہے فصل رنگت میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ جو میں تیسری کھاد استعمال کرتا ہوں، میں تیسری کھاد میں 1 بیگ یوریا 4 kg فی ایکڑ جو ہے میں سلفر استعمال کرتا ہوں، یعنی کہ 30 سے 35 دن کی جو کراپ ہوتی ہے، 35 دن کی عموماً، اس میں 1 بیگ یوریا اور 4 kg سلفر جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں۔ سلفر جو میرے خیال میں سب سے بیسٹ ہے جو میں استعمال کرتا ہوں وہ UDL کا ہے۔ آگے FMC کا استعمال کرتا تھا لیکن وہ کیومولس پاکستان میں اب اویلیبل نہیں ہے، تو میں اس کے یعنی کہ متبادل جو ہے وہ میں UDL کا سلفر استعمال کرتا ہوں، جس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں۔ آگے ہے جی، جو آخری کھاد ہم استعمال کرتے ہیں وہ یعنی کہ 45 سے 50 دن کی جو کراپ ہوتی ہے، اس میں ہم جی آخری کھاد جو استعمال کرتے ہیں، میں 1 بیگ یوریا اور اس کے ساتھ 25 kg جو ہے پوٹاش، پانی میں جو حل پذیر ہوتی ہے، وہ میں بذریعہ پانی اپنی فصل کو فلڈ کر دیتا ہوں، جس کے رزلٹ بہت اچھے مجھے ملتے ہیں۔ یہ جو مکمل یعنی کہ میں آپ کو یہ جو بتایا ہے اس کا آلو کی کاشت کا جو بھی طریقہ کار ہے، اس میں جو مکمل جرمینیشن سے لے کے تقریباً 100 دن کی فصل تک اس میں مختلف طرح کے فنجی سائڈ سپرے کیے جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ میں ساتھ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا کہ کون سا سپرے کس سٹیج پہ کس بیماری کے لیے کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک مکمل یعنی کہ طریقہ کار ہے۔ ہماری جو زمینیں ہیں وہ بھی کافی زرخیز زمینیں ہیں، اس مینجمنٹ سے ہم اپنی زمین سے تقریباً 140 سے 150 بوری پیداوار لے چکے ہیں، یعنی کہ 1 بوری کا جو عموماً وزن ہوتا ہے وہ 110 سے 115 kg ہوتا ہے، یعنی کہ 1 ایکڑ سے ہم 150 بوری تک پیداوار لے چکے ہیں۔ اس کا جو آگے چلتے ہیں اس کے ریٹ کے بارے میں، تو اگر ریٹ کا کہا جائے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 100 بوری جو آپ کی ہوتی ہے وہ 40 سے 50 ہزار کی بھی سیل ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جب اس کا ریٹ یعنی کہ میکسیمم جو اس سال چل رہا ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس سال اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، تو 100 بوری جو ہے وہ آپ کی 5 سے 7 لاکھ تک بھی سیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو ٹوٹل خرچ ہے، اگر تو بیج آپ کا اپنا ہے تو اس کا ٹوٹل خرچ ہے جو 50 سے 60 ہزار فی ایکڑ ہے۔ اگر آپ کا بیج اپنا نہیں ہے تو اس سال جو بیج کی جو پرائز ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے، 60 سے 70 ہزار کا فی ایکڑ آپ کو بیج ملے گا، اور تقریباً 50 سے 60 ہزار فی ایکڑ آپ کا اس پہ خرچ آئے گا۔ تو میرے خیال سے اس سال اگر آلو کا کوئی نیا کاشتکار ہے تو وہ آلو کاشت نہ کرے، اور جو روایتی کاشتکار ہیں جو آلو کی کاشت شروع سے کر رہے ہیں وہ تو کریں گے، لازمی کریں گے، اور جس کے پاس بیج موجود نہیں ہے وہ اس سال آلو کی کاشت نہ کرے، کیونکہ ہر سال ایسا ہوتا ہے جس سال آلو کے بیج کا ریٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس سال اس سے نیکسٹ ایئر جو بھی ہوتا ہے آلو کی جو فصل ہوتی ہے، یعنی کہ آلو کی جو آپ کی پیداوار ہوتی ہے وہ یعنی کہ اس کا کوئی زیادہ ریٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ پنجابی میں کہہ لو کہ اس کو چھتر ہی پڑتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر بیج آپ کا اپنا ہے تو آلو کاشت کریں، اگر بیج آپ کا اپنا نہیں ہے تو بالکل آپ کو پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آلو کے متبادل آپ مٹر کاشت کر سکتے ہیں۔ مٹر کے حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کون سی ورائٹی کاشت کی جائے، کب کاشت کی جائے، کون سی کھادوں کا استعمال، تو انشاءاللہ جو ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔